سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ صورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذو جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشن اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور اللہ ذو جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ ذو جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذو جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنة الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے، لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں، او لیختمن اللہ علی قلوبہم، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثم لیکونن من الغافلین، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لهم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان لليهود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی یہ بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وکذلک ہم تبع لنا یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم،
طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا، وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں، وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن، وفیہ تیب علیہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، وفیہ مات، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجته الا اعطاه، اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فیہ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، واہبط فیہ آدم الی الارض، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا، وفیہ توفى اللہ آدم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی، وفیہ ساعۃ لا يسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ ما لم يسأل حراما۔ چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، وفیہ تقوم الساعہ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعہ، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر، اور سنن النسائی کی 1373 نمبر، اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے
اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے، ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے، یہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، فیرجعون الی اہلہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے، واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو، فیقولون، تو وہ جواب دیں گے، وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ للساعہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے۔ علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے۔ پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے، کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا۔ وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور
قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہے۔ منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں۔ پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاکھ کے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سواد۔ بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ آپ اہل علم، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم ہے، اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ ذوالجلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہو۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے؟ ہمارا تو موقف ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔
تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ جلال کے ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے، یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذو جلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے۔ غلو کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو الجلال ہے، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل فرما دیجیے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ، جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے، اور پانچویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے فصلی ما قدر له،
پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو 10 دن گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں، یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمع وانصت، جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائڈ پہ کرتا ہے، من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی، من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا اس نے لغو امر عبث پہلو پیش کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ انتہائی انہماک کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، اور اچھے طریقے سے او یمس من طیب بیتی، خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ کسی اور جگہ بیٹھے، ان دونوں میں تفریقہ نہ ڈالے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ 8واں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت، لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن، آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پہ روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت۔ تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی کیفیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن 8واں ادب یہ ہے ثم صلى ما قدر له، کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے، کچھ صحابہ 2 پڑھتے، کچھ صحابہ 4، کچھ 6، کچھ 8 اور کچھ 10۔ کیوں؟ ثم صلى ما قدر له، پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی۔ لا سنت جمعہ، زاد المعاد میں چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت، لیکن جتنا وقت میں میسر آئے، آپ 2 سے 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں۔ 9واں ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے۔
جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 347. اور لفظ کیا ہے؟ وَمَنْ لَغَا، جس نے لغو بات کی، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اس کی تو ظہر کی نماز ہے، یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے، اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے. ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے. خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی. حبب الی من دنیاکم، لوگوں 3 باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں. پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا. اور تیسری بات المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ. اور تیسرا ادب یہ ہے لباس لبس من احسن ثیابی، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی. تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے. اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کے دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، والسواک، اور مسواک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر انسان کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اسے اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے وَيَدَّهِنَ مِن دُهْنِ، اپنے بالوں کو کم از کم تیل لگا لے، اتنا مال نہیں کہ خوشبو لائے. وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، آپ اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو بڑے اچھے انداز سے بار بار درست کرتے. اور آپ نے سمجھایا تھا امت کو بکھرے ہوئے بال یہ مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے. ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ اپنے بالوں کو سیدھا ہی کر کے آ جاتا؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان ہی لگ رہا ہے. یہ بکھرے بال جو درست نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی زبان بول رہی ہے یہ تو شیطانوں کی مشابہت ہے. اور 5واں ادب یہ ہے جو صحابہ نے سیکھا کہ ہر جمعے کو صحابہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے. اللہ سے ڈر جائیں وہ عورتیں جو یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں اور حیا اور شرم
ان بھائیوں کو بھی آنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ہاتھ مٹی میں بھی لگتے ہیں، بلا شبہ انسان کے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے پکنے والا کھانا کیسے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹا کرتے۔ ہو مسلمان، ہو مومن، ہو اللہ کی جنت کی امید رکھنے والا، اپنے گھروں میں ایسی باتوں کو پسند کیسے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے، جلدی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھے کہاں؟ امام کے قریب۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا۔ ہم جب مسجد میں آتے تو ہم اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی طرف کر لیتے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس چھٹے ادب سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت مل جائے، اگر انسان میسر نہیں وقت، تو شام سے پہلے تو ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کان لہ نورا ما بین الجمعتین، اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی۔ دوسرا انعام، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، عصم من فتنۃ الدجال، اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ومحا عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ورفع له 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کے صحابہ بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کر لیتے اور غور سے خطبہ سنتے، جمعے کی نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر۔ اس میں جو وقت ملتا ہے دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، درمیان میں بیٹھ جاتے، اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے، نہى النبی ان یقیم الرجل من مقعده ویجلس فیہ، یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہاں کسی چودھری اور غریب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت ہو، فقیر ہو، ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے، کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے، جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا، اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ، کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے،
کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے، کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ سعید بن مسیب بنو جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا، اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے، اونگ کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے گھٹنوں کو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوہ کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے۔ جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، اس بیٹھک سے ہی